السلام علیکم ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حالیہ دنوں میں جو حملے کیے گئے ان میں آیت اللہ خامنائی اور ان کے بیٹے دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق مزید رہنماؤں کی بھی شہادت کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں اور اس کی تصدیق ایرانی حکام کر چکے ہیں۔ اب آئندہ اگلا لائے عمل ایران کا کیا ہوگا، اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایران کے حق میں جو ہے وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں وہ تمام تر مسلم ممالک کی جو عوام ہے وہ اس وقت سڑکوں پر نکل کر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس کر رہے ہیں اور جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں امریکہ کو۔ تو اب جو ہے وہ دنیا کی سیاست کس کروٹ بیٹھنے جا رہی ہے؟ کیا یہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے؟ اور پاکستان کے اندر بھی کئی بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ آج صبح کراچی کے اندر امریکن قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے عوام کی جانب سے، اور وہاں پر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے ہیں اور ایران کے حق میں اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان 4 ماہ قبل جو ہے ایک احتجاج کا اعلان کیا تھا امریکن قونصلیٹ کے باہر امریکن ایمبیسی کے بعد، ان کے اوپر وہ تمام تر کریک ڈاؤن کیا گیا، وہ گریڈ آپریشن کیا گیا اور ان کی جو جماعت تھی اس کو مکمل طور پر کریش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو کیا جو اب دوبارہ سے ایک احتجاج کی نئی لہر ابھر رہی ہے پاکستان کے اندر، جس میں کراچی، لاہور اور مختلف شہروں میں لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور کئی مقامات پر جو ہے وہ دھرنے بھی دے دیے گئے؟ کیا یہ اسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں، یا یہ وہ دوسری جماعت کے کارکنان ہیں جو ذاتی وابستگی رکھتے تھے ایران کے ساتھ اور جن کی مذہبی وابستگی بھی ایران کے ساتھ شامل تھی؟ تو تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہفتے کی صبح یہ خبر کی تصدیق کی گئی ہے ایرانی حکام کی جانب سے کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا۔ جس کمپاؤنڈ کے اندر وہ موجود تھے اس کمپاؤنڈ کے اوپر تقریباً 30 میزائل داغے گئے، 30 راکٹ حملے کیے گئے، اور ان 30 راکٹ حملوں کے نتیجے میں آیت اللہ خامنائی اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ جو انٹیلیجنس ادارے کے ہیڈ تھے ایران کے وہ بھی اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے کو بڑا پرزور حملہ کیا گیا اور اس میں ہائی انٹینسٹی بومز یوز کیے گئے، جو بلسٹک میزائل یوز کیے گئے وہ کروڑوں ڈالرز مالیت کے تھے۔ یعنی کہ اس سے پہلے امریکہ نے کسی بھی حملے میں اتنے سخت جو ہتھیار استعمال نہیں کیے تھے جو اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مارنے کے لیے یوز کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اس خبر کے لیے ہم تیار تھے، آیت اللہ خامنائی 4 جانشینوں کے نام بھی دے کر گئے ہیں جو اگلے سپریم لیڈر بنیں گے، اور آیت اللہ خامنائی کی مکمل وصیت بھی موجود ہے جو انہوں نے کی تھی کہ کس طرح امریکہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس طرح اسرائیل پر حملے کرنے ہیں۔ تو ہم فی الحال مضبوط ہیں، اور ایرانی فوج کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم آیت اللہ خامنائی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ہماری یہ ریڈ لائن تھی جس کو عبور کر لیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اب امریکہ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایرانی حکام جو ہے، ایرانی سول ایسوسی ایشن جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی ملٹری جو ہے وہ بڑا پرعزم نظر آ رہی ہے اس حملے کے باوجود کہ ہم بھرپور طاقت کا استعمال کریں گے اور جو اسرائیل ہے اور امریکہ کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ایک بات اس میں جو ہے وہ نہایت اہم ہے کہ ہفتے کی صبح پہلا حملہ جب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مشترکہ کیا گیا اس کے دوران ہی جو آیت اللہ خامنائی صاحب تھے وہ شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پورے مشرق وسطیٰ میں ایران کی جانب سے بے تحاشا حملے کیے گئے۔ یہ حملے جو تھے یہ اس کا مطلب آیت اللہ خامنائی کی غیر موجودگی میں کیا۔ ابھی بھی وہاں پر کوئی سربراہان ایسے موجود ہیں جو ایران کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، جو ایران کو چلا رہے ہیں اور ایران کو بتا رہے ہیں کہ کس کس جگہ پر ٹارگٹ کرنا ہے، یعنی کہ رہنمائی کے لیے ابھی وہ تمام لیڈرز موجود ہیں جو حالیہ حملے کیے گئے ہیں مشرق وسطیٰ میں، جس میں سعودی عربیہ، دبئی، قطر، عمان اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر حملے کیے گئے، اردن میں حملے کیے گئے ہیں، اور تمام تر وہاں پر جہاں پر امریکن فوجی تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ تمام حملے جو ہے ایران کی جانب سے بڑے پرزور حملے تھے، تو اس کا مطلب پیچھے ڈکٹیشن کے لیے ابھی لیڈران موجود ہیں۔ ابھی ایرانی قوم جو ہے، ایرانی اسٹیٹ جو ہے، ایرانی ریاست جو ہے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ اس صہیونی ریاست کے خلاف اور امریکن ریاست کے خلاف لڑنے کا عزم کیا ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں پوری دنیا کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کے قاتل آیت اللہ خمینی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے ان کی آخری تصاویر بھی مجھ تک پہنچ چکی ہیں، اور اب میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایرانی عوام سڑکوں پر نکلے گی اور اپنے اقتدار کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے گی اور موجودہ جو حکومت ہے اس کا تختہ الٹ دے گی۔ اس کے علاوہ احمد رضا شاہ پہلوی جو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رکھیے گا یہ احمد رضا شاہ پہلوی وہ شخص ہے جو آیت اللہ خامنائی کی حکومت سے پہلے جس کے والد اقتدار میں تھے، اور ان کی والد کی حکومت کو اوورٹیک کر کے آیت اللہ خامنائی نے اقتدار سنبھالا تھا، اور ان کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کا دایاں بازو ہے، اور امریکہ جو ہے دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ پلیس کرنا چاہتی ہے اس ایران کے اندر۔ تو اصل مقصد جو تھا امریکن حکومت کا، اسرائیلی حکومت کا، وہ یہی تھا کہ وہاں پر سیاسی رجیم کیا جائے، ایران کی موجودہ حکومت کو جو ہے وہ ہٹایا جائے، کیونکہ موجودہ حکومت کسی بھی طرح سے مفاہمت نہیں کرتی تھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، ان کے متحد نہیں چلتی تھی، اور ایک ریزسٹنس شو کرتی تھی پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، جو ریزسٹنس کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی گئی، اور جس کے نتیجے
نتیجے میں آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد دنیا بھر میں احتجاج دیکھنے کو مل رہے ہیں، پوری دنیا بھر کے مسلم ممالک میں احتجاج دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور مختلف جو ممالک ہیں ان کے اندر احتجاج وہ عوامی سطح پر کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی اسلامی ملک نے کھل کر جو ہے امریکہ کی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، کسی بھی حکام کی طرف سے امریکہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کہ آپ نے اتنے بڑے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایکشن کے خلاف کسی نے بھی جو ہے کوئی مذمتی بیان تک جاری نہیں کیا۔ تو عوام جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں پر نکلی ہے، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں عراق جو کہ سب سے بڑا حریف سمجھا جاتا تھا کسی وقت میں ایران میں، اس میں ایک بڑی تعداد میں ہمیں مظاہرہ دیکھنے کو ملا جو ایران کے حق میں تھا، جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے افسوس میں تھا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھا، اور اس میں امریکہ مرد آباد کے بے حد نعرے لگائے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی اسلامی ریاستوں کی جتنی بھی عوام ہیں ان کی دلی وابستگی آیت اللہ خامنائی کے ساتھ تھی۔ ان کے اقتدار میں جو آیت اللہ خامنائی تھے وہ ان کو شاید اپنا کہیں نہ کہیں روحانی لیڈر تصور کرتے تھے، جو پوری دنیا میں اب مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن ان ممالک کے جتنے بھی اعلیٰ حکمران ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی امریکہ یا اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کے اندر بھی مختلف مقامات پر مظاہرے جاری ہیں۔ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا، صبح کے وقت احتجاج کیا گیا جو امریکن قونصلیٹ کی جانب جو ہے وہ بڑا، اور امریکن قونصلیٹ میں توڑ پھوڑ کی گئی اور بڑی سخت جو ہے وہاں پر رد عمل دیکھنے کو ملا۔ پھر رینجرز اور پولیس طلب کر کے جو ہے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا، ان کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی، ربڑ گولیاں چلائی گئی۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی جو ہے وہ بڑے مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں جو امریکن قونصلیٹ کے باہر احتجاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے وہ تمام راستے جو امریکن قونصلیٹ کو جاتے تھے ان تمام راستوں کو بلاک کر دیا گیا۔ تو یہ جو امریکن قونصلیٹ کے باہر احتجاج ہے، کیا اس کے پیچھے پھر سے تحریک لبیک پاکستان تو نہیں؟ کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے اسرائیل کی جو جارحیت تھی فلسطین میں اس کے خلاف 4 ماہ قبل امریکن ایمبیسی کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا، اور اس احتجاج کی زد میں جو ہے حکومت نے ان کو ایک گرینڈ آپریشن کا شکار کیا، اور ان کے اوپر جو ہے تمام تر فسطائیت اور زد و کوف کر کے ان کو تمام تر جماعت کو جو ہے وہ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس جماعت کو مکمل کریش کرنے کی کوشش کی گئی، اعلیٰ قیادت کو روپوش کر دیا گیا، ان کو جبری گمشدگی میں رکھا گیا، 7-8 ہزار کارکنان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور متعدد افراد کو جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا۔ تو کیا تحریک لبیک پاکستان ان حالیہ احتجاج کے پیچھے تو نہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ تحریک لبیک کی جانب سے کسی قسم کی کوئی احتجاج کی کال نہیں دی گئی۔ یہ وہ تمام پاکستان کے اندر موجود مکاتبہ فکر اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو امام خمینی کو اپنا لیڈر تصور کرتے تھے، جو اس کو اپنا رہنما تصور کرتے تھے، وہ تمام اہل تشیع کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی ملک بھر میں سوگ کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو احتجاج دھرنے پاکستان بھر میں نظر آ رہے ہیں یہ اہل تشیع مکاتبہ فکر کی جانب سے جو ہے دیے جا رہے ہیں، اور ان مظاہروں میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ عراق، کویت، قطر، ہر جگہ جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں وہاں پر عوام کی جانب سے امریکہ کے خلاف یہ مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اگلا لائے عمل کیا اختیار کرے گی۔ یاد رکھیے گا پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کی امریکن حکومت کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ درینہ تعلقات وابستہ کر چکی تھی، جن میں جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ بھی کیا ہوگا۔ تو اب میرا خیال ہے جتنے بھی مسلم رہنما تھے جنہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی تھی وہ تمام جو ہے وہ شرمسار ہوں گے، ان کو جو ہے اس بات پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو نوبل پیس آف پرائز دینے کا اعلان کیا تھا کہ جو پوری دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ ہے۔ یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے مذاکرات جاری تھے ایران میں، اور مذاکرات کے دوران خلاف ورزی کی گئی اور اچانک جو ہے ایک بھاری حملہ کیا گیا ایران کے اوپر، اور ایران کے اس دارالحکومت جو ہے اس کو نشانہ بنا کر جو ہے آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا۔ تو اب دنیا بھر کے وہ تمام مسلمان جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کا حصہ بنے تھے، وہ تمام افراد جو ہیں کیا اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر یقین رکھیں گے کہ یہ غزہ میں امن قائم کر پائیں گے، فلسطین میں امن قائم کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی پر، ان کے ٹرسٹ پر جو ہے ایک بڑا سوالیہ نشان یہ حملے بنا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کا رد عمل کیا آتا ہے۔ ایران جو کہ پرعزم ہے اسرائیل اور امریکہ پر حملے کرنے میں، اور کل سے لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے تل ابیب میں مختلف مقامات پر ان حملوں کی وجہ سے آگ بھڑک گئی ہے اور کئی متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قطر کے ہوائی اڈوں پر حملہ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ قطر کے وہ ہوائی اڈے جو امریکہ کے زیر استعمال ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ان تمام فوجی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاعات ہم تک الجزیرہ نیوز نے پہنچائی ہے۔ الجزیرہ کے علاوہ اب تک کسی نے یہ انفارمیشن نہیں پہنچائی کہ قطر کے اندر موجود امریکی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مختلف ممالک میں دبئی میں جو ہے برج خلیفہ کے قریب انٹیلیجنس ادارہ موساد جو کہ اسرائیل کا انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کا ایک دفتر تھا، اس پر بلسٹک میزائل پھینکے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور اس کو ہدف کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف 25 مقامات پر امریکن فوجی تنصیبات ہیں، اور ہم اس تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے جہاں پر امریکن فوجی تنصیبات موجود ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ملک ہو۔ سعودی عربیہ میں حملے کیے گئے، ریاض میں حملے کیے گئے، دبئی میں حملے کیے گئے، قطر میں حملے کیے گئے، اردن میں حملے کیے گئے، ان تمام ممالک میں حملے کیے جائیں گے جہاں جہاں پر جو ہے وہ فوجی تنصیبات جو ہے موجود ہیں امریکہ کی، اور اسرائیل اور جو امریکہ کی جارحیت اس کا بھرپور جو ہے جواب دیا
جائے گا۔ ناظرین ایک چیز آپ کو کلیئر کر دیں کہ ایران اس حملے سے قبل کئی دفعہ جو ہے ان تمام ممالک کو آگاہ کر چکا تھا کہ آپ جو ہے وہ تمام وہ فوجی اڈے جو امریکہ کے ذریعے استعمال ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے، کیونکہ ان اڈوں کے ذریعے جو ہے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، لیکن وہ حملے وہ اڈے ڈی ایکٹیویٹ نہیں کیے گئے، اور اب جو ہے ایران کا رد عمل سامنے آیا ہے جس میں وہ تمام تر ممالک مشرق وسطیٰ کے جو ہیں وہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ آئندہ آنے والے جو روز ہیں وہ بڑے ہی جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہو سکتی ہے، مزید جو ہے حملے کیے جانے کا امکان ہے اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے۔ یاد رہے کہ ان حملوں کے بعد امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید جو ہے وارننگ جاری کر دی ہے اس ایران کی طرف کہ اگر آپ نے آج کے دن کوئی بھی بیلسٹک میزائل یا کسی قسم کا کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کے اوپر ایسا حملہ کیا جائے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے۔